کچھ سوالات ہیں. ابھی جیسے عرض کیا گیا کہ آدھا گھنٹے کا سوال و جواب کی نشست رہیں گی. 5 بجے کے قریب جلسہ اختتام کر دیا جائے گا. کسی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ سلام پڑھنا اور جو غوث پاک کی 11ویں ہوتی ہے اس کا کھانا کھانا شرک مانا جاتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور بد مذہب سے نکاح کرنا جائز ہے؟ یعنی 2 سوال پوچھے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ سلام پڑھنا یہ وہ عمل ہے جو صحابہ سے ثابت ہے، یہ وہ عمل ہے جو بزرگان دین اور ہر زمانے میں یہ رائج رہا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا اور اپنے چچا ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا تو وہ پتھر کے قریب سے جب میں گزرتا مکہ کے تو وہ پتھر مجھے دیکھ کر کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو گویا رسول پر تو پتھروں نے بھی سلام بھیجا ہے، اور حضور کو پتھروں کا سلام پڑھنا اتنا پسند ہے کہ باوجود اس کے کہ حضور نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں اور عمر دراز ہو چکے ہیں، مگر اپنے بچپن کے اس واقعے کو بھی یاد فرما رہے اور فرماتے آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا. تو سرکار پہ تو چرند پرند درخت سبھی سلام بھیجتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود و سلام میرے موجہ شریف میں میری قبر کے پاس پڑھا جاتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں اور خود جواب دیتا ہوں. اور امام قاضی عیاض بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے شفا. امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جو سلام بڑی محبت کے ساتھ پڑھا جائے اور رسول کے تصور میں پڑھا جائے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ سلام کہیں سے بھی پڑھا جائے اس سلام کو میں خود سن لیتا ہوں. جلاء الافہام بہت ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے ابن قیم جوزیہ ہے، جس کو غیر مقلد اہل حدیث بہت مانتے ہیں. ابن تیمیہ کے شاگرد ہے ابن قیم جوزی، ان کی کتاب ہے جلاء الافہام. ابن قیم جوزی اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے وہ فرشتے جو نبی تک سلام پہنچاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی نے سلام بھیجا ہے، بلکہ کس طرح سے بھیجتے ہیں سلام. دیکھیے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ سلام پڑھنا اور درود پڑھنا کتنی بڑی سعادت ہے کہ جب کوئی درود و سلام بھیجتا ہے اپنے آقا پر تو فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بندہ فلاں ابن فلاں، یعنی باپ کا بھی نام لیتے اس کا بھی نام لیتے، ہندوستان کے فلاں شہر کی فلاں بستی سے آپ کو سلام کہتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں جب وہ فرشتے کہتے قسم وحدہ لا شریک کی، میں اپنے اس امتی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو اللہ کے رسول اپنے امت کے ہر فرد کو پہچانتے ہیں، اپنی امت کی ہر خاتون کو پہچانتے ہیں، ہر اپنی بیٹی کو پہچانتے ہیں. تو اگر خاتون ہو یا مرد ہو کوئی بھی ہو محبت سے درود پڑھے، آقا سنتے بھی ہے، پہچانتے بھی ہے، جواب بھی دیتے ہیں. شاہ عبدالحق محدثی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں اور ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں. 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں، دہلی میں مزار ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کو رائج کیا ہے. شاہ عبدالحق محدثی دہلوی کی کتاب ہے جس کا نام ہے اخبار الاخیار. اس میں شاہ عبدالحق محدثی دہلوی فرماتے ہیں، عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. میرے ہر عمل میں کچھ نہ کچھ فساد نیت ہے، عمل میں کوئی کوتاہی اور کمی ہے. مجھے یقین نہیں کہ میرا عمل تو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس پر مجھے یقین کامل ہے کہ اس عمل کو تو رد نہیں فرمائیں گا اور اس عمل کو تو قبول کر لیں گا. فرماتے وہ عمل تیرے فضل و کرم سے یہ ہے کہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں. تو شاہ عبدالحق محدثی دہلوی جیسا بزرگ کہہ رہا ہے کہ میرا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، کوتاہیاں ہے میرے عمل میں، لیکن درود پڑھنا ایسا عمل ہے جو رد نہیں ہوگا. وہابیوں کے اور دیوبندی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے حاجی امداد اللہ صاحب، جن کو مولانا اشرف علی تھانوی کا پیر کہا جاتا ہے. تھانوی صاحب، نانا طبی گنگوئی، جتنے یہ دیوبند کے مولوی ان سب کے پیر ہے. وہ ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، اس میں کہتے ہیں کہ میں میلاد کی محفل بھی کرتا ہوں، کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پڑھتا ہوں اور سلام پڑھتے وقت میں لطف بھی پاتا ہوں، مطلب مزہ بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ سلام پڑھنا سب سے ثابت ہے، جو اس کو بدعت کہے وہ خود بدعتی ہے. اور دوسرا کہ غوث پاک کی 11ویں کھانا شرک ہے، تو یہ بہت بڑی جہالت ہے ان لوگوں کی. نیاز اسلام میں اس کا ثبوت موجود ہے، نظر و نیاز اصال ثواب. 11ویں در حقیقت غوث پاک کی نیاز اور اصال ثواب ہے اور یہ شریعت سے ثابت ہے. اور ثابت ایسے اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں، اتنا وقت نہیں ہے، میں صرف 2 حدیثیں پیش کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر ایک صحابی ہے، وہ ان سے روایت ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا.
نبی پاک کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میری ماں کے پاس میں ہوتا اس وقت جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، میں اس وقت تھا نہیں ان کے پاس، تو میرا خیال ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی وصیت کرتی۔ تو آقا نے کہا کیا وصیت کرتی؟ کہا یا رسول اللہ وہ ضرور ایسا کام کرنے کے لیے کہتی جو اس کے لیے صدقہ جاریہ اور اصالہ ثواب ہو۔ تو حضور نے فرمایا مدینے میں کنواں کھدوا دو۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، اللہ کے نبی اس کنویں پہ تشریف لے گئے، اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا، اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کا لعاب ڈالنا تھا کہ وہ کنویں کا پانی مدینے کے تمام کنووں سے سب سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور پھر حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور حدیث کے الفاظ امام بخاری کے کہ حضور نے کہا حاذہ لام سعد، اے اللہ یہ کنواں ام سعد کی ماں کے لیے ہے، سعد کی ماں کے لیے، یعنی اب اس کنویں کا پانی جو بھی پیے اس کا ثواب ام سعد کو ملے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اصالہ ثواب، نذر و نیاز، فاتحہ یہ سب درست ہے۔ اب آئیے فاتحہ کے لیے خاص ایک حدیث سن لیں، یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک ایک صحابی ہے جلیل القدر، جو حضور کی زندگی میں، حضور کے ساتھ ظاہری زندگی میں 10 سال رہے، 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ ان کی والدہ ہے، ان کی ماں ہے ام سلیم، بڑی جلیل القدر صحابیہ ہے۔ حضور اکثر ان کے گھر پہ جا کے دوپہر میں آرام کیا کرتے تھے، اور حضور کی بڑی خاطر تواضع کیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ام سلیم نے یہ کیا حضرت انس کی والدہ نے کہ کچھ روٹی کو باریک پیسا، جس کو ہم ملیدہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں، یاد رکھیے حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں۔ روٹی کو باریک پیسا، اس میں اصلی گھی ملا دیا اور اس کو پھر مکس کر دیا، گویا ایک طرح کا حلوہ جیسا بن گیا۔ لکڑی کے ایک پیالے میں رکھا اور اپنے بیٹے انس کو دیا، کہا بیٹا جاؤ رسول اللہ کو یہ میری طرف سے دے دینا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اس لکڑی کے پیالے کو لے کر جب وہ چیز کو آیا، وہ ملیدہ اور گھی کو، تو رسول اللہ کی خدمت میں اس وقت 70 سے کچھ زیادہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے حضور کے سامنے اس پیالے کو رکھ دیا تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور قرآن کی تلاوت کی، جتنا چاہا جو چاہا وہ قرآن پڑھا، اور اس کے بعد انس سے کہا کہ انس اس پیالے کو اٹھاؤ اور ہر صحابی کے سامنے رکھتے جاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں پیالے کو اٹھاتا، ہر صحابی کے سامنے رکھتا، حضور اس صحابی سے کہتے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، شکم سیر ہو کر کھاؤ، یہ نہ سوچو کہ کم ہے، جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ۔ پھر وہ پیالہ دوسرے صحابی کے پاس رکھا جاتا، حضور ان سے بھی کہتے شکم سے رو کے کھاؤ، پیالہ تیسرے صحابی، پھر چوتھے، پانچویں۔ حضرت انس کہتے 70 صحابہ سے گھوم کر وہ پیالہ رسول اللہ کے پاس آیا، پھر حضور نے بھی اس میں سے کھایا اور کہا انس اب یہ جو پیالے میں رہ گیا ہے یہ ہماری طرف سے اپنی ماں ام سلیم کو دے دو۔ حضرت انس کیسے قسم اس وحدہ لا شریک کی جس نے رسول اللہ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں حیران تھا جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا ہے، یعنی لے جا رہے ہیں تو اس وقت زیادہ ہو گیا تھا، برکتیں آ گئی تھی اس میں۔ اسی کو اصالہ ثواب اور فاتحہ کہتے ہیں۔ تو ہر بزرگ کی فاتحہ صحیح ہے۔ اب کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے قرآن کی ایک آیت یہاں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا وما احل بہ لغیر اللہ، تم پر حرام کیا وہ جانور جو غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دیا جائے۔ یہ ان کی بہت بڑی بددیانتی ہے کہ ترجمہ وہ منسوب سے کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کا نہ یہ مفہوم ہے نہ یہ ترجمہ ہے۔ جتنے مفسرین ہیں قرآن کے، امام فخر الدین رازی سے لے کر یا امام نصفی سے لے کر یا شاہ ولی اللہ سے، میں یہاں سے شروع کروں کہ شاہ ولی اللہ موتی سے دہلوی سے لے کر عبداللہ ابن عباس تک تمام مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ جو لیا یا جو مفہوم لیا وہ یہ لیا وما احل بہ لغیر اللہ، وہ جانور ہم نے تم پر حرام کیا جس کے ذبح پر غیرے کا نام پکارا جائے، جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ مثلا کوئی جانور اگر آپ نے یہ کہہ کر ذبح کیا بسم ہی عبد القادر جیلانی، وہ جانور حرام ہو گیا۔ کسی نے کہا بسم ہی معین الدین چشتی، وہ جانور حرام ہو گیا۔ کسی نے کہا بسم ہی فلاں، وہ حرام ہو گیا۔ لیکن کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی آدمی جب جانور ذبح کرتا ہے تو کسی ولی کا اور بزرگ کا نام ذبح پہ نہیں لیتا، بلکہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ جانور اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے اور اس کے بعد کھانا پکانے کے بعد کہتا ہے مولا جو کچھ یہ کھانا ہے، جو کچھ کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، ان سب کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا، ثواب پہنچایا جاتا ہے، نہ کہ اب یہ کہتے ہیں کہ منسوب کرنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے جاہل ہے کہ پوچھئے مت۔ تو ان کو پھر چاہیے کہ اس حدیث کا جواب لے آئیں جو امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا، امام ابو داؤد نے اس کو سنن میں لایا، ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، امام بہقی نے، شرح المعانی نے، امام طحاوی نے، سب نے یہاں سے وہاں تک یہ حدیث لکھی۔ اور حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے کہ نبی نے ایک جانور ذبح کیا، ایک دمبا ذبح کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور دمبا لایا جائے۔
حضور کے پاس دوسرا دمبا لایا گیا، حضور نے دوسرے دمبے کو بھی ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد فرمایا پروردگار جو پہلا دمبا میں نے ذبح کیا تھا وہ میری طرف سے ہے، اور جو دوسرا دمبا میں نے ذبح کیا یہ میری اس امت کی طرف سے ہے جو قیامت تک قربانی کرنے کے لائق نہیں ہے، یعنی جو آئیں گی قیامت تک لیکن قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہوگی ان کی طرف سے۔ تو بتائیے جانور میں رسول اللہ نے پوری امت کو منسوب کیا کہ نہیں کیا؟ تو پوری امت منسوب ہو گئی تو حرام نہیں ہوا، اور آپ نے کہہ دیا 11ویں کا جانور 11ویں کی نیاز تو کیسے حرام ہو گیا؟ تو یہ بیوقوفانہ بات ہے، اس کے اور بھی جوابات ہیں لیکن وقت کی بھی تنگی ہے۔ اور دوسرا سوال تھا کہ بد مذہب سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ بد مذہب سے نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا ایمان ہی نہیں ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح مسلمان کا مسلمان سے ہوتا ہے، مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہوتا۔ اور جو رسول کی بارگاہ کا گستاخ ہو یا بد مذہب ہو، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بد مذہب ایسے کافر ہوتے ہیں کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے، یعنی کسی بد مذہب کے کفر و عذاب میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ اور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فرمایا الکفر الرضا کفر فقط کفر، جو کفر سے راضی ہوا وہ بھی کافر ہو گیا۔ تو کافروں سے نکاح نہیں ہوتا، تو بد مذہب چونکہ کافر کا حکم ہے اس پر اسلام سے خارج مانا جاتا ہے، لہذا اس سے نکاح نہیں ہوگا، اور اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بد مذہب کو نہ لڑکی دی جائے نہ بد مذہب کی لڑکی اپنے نکاح میں لائی جائے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ عورتوں کو تراویح گھر میں پڑھنا چاہیے یا مسجد میں؟ تراویح گھر میں پڑھنا چاہیے، یہی بہتر اور مسنون ہے، عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس پر کچھ غیر مقلدین دھوکہ دیتے ہیں، وہ ذرا ان کے دھوکے میں بتا دوں آپ کو۔ پہلا دھوکہ تو وہ یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھی، جب حضور کے زمانے میں جاتی تھی تو اب جانے میں کیوں روکا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ حدیث میں ابھی پڑھ چکا ہوں کہ حضرت فاطمہ کہتی ہے عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے تہخانے میں نماز پڑھے۔ تو یہ حدیث نے تو وعدہ کر دیا کہ عورت کے لیے جماعت کی حاضری ضروری نہیں ہے، بلکہ افضل کیا ہے؟ گھر میں نماز پڑھے۔ اور حضور کے زمانے میں اسلام قلیل تھا، مختصر تھا، زیادہ عورتیں نہیں تھی اس وقت، مختصر عورتیں آتی تھی اور صرف 2 وقت آتی تھی، وہ بھی عشاء اور فجر کے وقت، باقی 3 وقت کی نماز کے لیے نہیں آتی تھی، 2 وقت کی نماز کے لیے آتی تھی۔ اور اس لیے آتی تھی اس وقت میں کیونکہ اس وقت رات ہوتی ہے، رات میں اندھیروں میں چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے، ابتدا میں آتی تھی۔ لیکن بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں جب اسلام بہت پھیل گیا تو بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر نے عورتوں کی مسجد کی حاضری پر پابندی لگا دی، اور حضرت عمر کی پابندی لگانے کے بعد اس پر سارے صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ اب اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم تو رسول کی حدیث لیں گے، حضرت عمر کا قول نہیں لیں گے، تو ان سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حدیث کو حضرت عمر زیادہ سمجھتے تھے کہ تم زیادہ سمجھتے ہو؟ ایک چیز۔ دوسری یہ کہ جب سارے صحابہ کا عمل ہو گیا تو سارے صحابہ تو نبی کی حدیث کے مخالف ہو گئے، یہ 14 سال کے بعد بڑے وفادار آ گئے حدیث کے، ان کے سمجھ میں آ گیا، سارے صحابہ بیوقوف ہو گئے۔ یعنی اندازہ لگائیے کتنی بڑی جرأت ہے کہ صحابہ کو بیوقوف۔ ارے انہوں نے پابندی اس لیے لگائی کہ رسول نے اجازت دی تھی آنے کی، رسول اللہ نے اس کی فضیلت نہیں بتائی تھی، حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی بہت فضیلت ہے اور عورتوں کو آنا ضروری ہے، یہ نہیں، بس ایک اجازت جیسی معاملہ تھا۔ جیسے ابتدا اسلام میں پردہ بھی نہیں تھا، بے پردہ عورتیں آتی تھی، بعد میں پردہ آیا تو پردے سے روک دی گئی۔ اور پھر بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جب حضرت عمر نے پابندی لگائی تو بہت ساری عورتیں حضرت عائشہ کے پاس گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے کہتی ہے کہ ام المومنین عمر نے ہمیں مسجدوں سے روک دیا جبکہ ہم رسول کے زمانے میں آتی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو عورتوں کا اس وقت حال ہے، اگر رسول اللہ ہوتے اور حضور تمہارے حالات کو دیکھتے تو اس سے زیادہ سخت پابندی لگا دیتے۔ اب بتائیے مجاز نبوت کو حضرت عائشہ زیادہ سمجھیں گی کہ 14 سال کے بعد کا یہ وہابی زیادہ سمجھے گا؟ بولیے کون سمجھے گا؟ حضرت عائشہ سمجھے گی نا، نبی کی بیوی، اپنے نبی کا مزاج تو سرکار کی بیوی سے زیادہ کون بہتر سمجھ سکتا ہے؟ وہ فرما رہی کہ اگر آج تمہاری حالت رسول اللہ دیکھتے، جو آج تمہارے حالات ہے، جو بدنگاہیاں ہو رہی ہے، جو بے پردگیاں ہو رہی ہے، جو خرافات اور فتنے پیدا ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے، تو اگر آج رسول اللہ ہوتے تو عمر سے زیادہ سختی کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ حضرت عائشہ کا بھی اجماع ہو گیا۔ اب یہ کہتے کہ نہیں صاحب ہم تو عورتوں کو آنے دیں گے مسجد میں، تو ہم کہتے آنے دیجئے، پھر وہیں پر ہی سارے لفڑے ہونے دیجئے۔ سمجھ رہے آپ؟ پھر ہوگا یہ کہ گھر کی عورتیں نکلیں گی اور کہیں گی کہ مغرب میں اپنے بوائے فرینڈ سے کہیں گی مغرب میں فلاں مسجد میں ملنا، وہی ملاقات ہوگی۔ تو یہ سب بیہودہ پن ہے۔ اب ایک بات کا خود سوچے خواتین کہ اس زمانے کی عورتیں زیادہ افضل تھی کہ آج کی عورتیں زیادہ افضل ہے؟ اس زمانے کی عورتیں زیادہ نیک تھی کہ آج کی عورتیں زیادہ نیک ہے؟
اس زمانے کی عورتیں نیک تھی، تو جب اس دور کی نیک عورتوں کو روک دیا گیا تو آج کی عورتوں کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو یہ عورتوں کے لیے گھر میں ہی تراویح کی نماز جتنی بھی جو صورتیں یاد ہو اسی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ بعض عورتیں درگاہ جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ عورت درگاہ جا سکتی ہے یا نہیں؟ عورتوں کے لیے درگاہ پہ جانا بھی جائز نہیں ہے شریعت کی روح سے، کیونکہ ابھی اس سے بات واضح ہو گئی کہ جب نماز کے لیے اجازت نہیں، نماز فرض ہے، جب فرض کے لیے اجازت نہیں تو قبر کی زیارت تو مستحب ہے، تو مستحب کے لیے اجازت نہیں ہو سکتی۔ سنن ابن ماجہ کے اندر رسول اللہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زوارۃ القبور، اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کو جائے۔ سرکار نے لعنت بھیجی ہے۔ امام قاضی عیاض امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں آتے، بہت جلیل و قدر امام ہے امام قاضی، وہ فرماتے ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے عورت قبر پر جا سکتی ہے نہیں، اولیاء کی مزار پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو حضرت امام قاضی نے فرمایا کہ عزیز یہ نہ پوچھ کہ عورت قبر پر جا سکتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھ کہ جب جاتی ہے تو کتنی لعنتیں پڑتی ہے۔ جب گھر سے نکلتی ہے تو فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، شیاطین اس عورت کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے۔ قبر پر جاتی ہے، صاحب مزار صاحب قبر لعنت بھیجتا ہے، جب گھر آتی ہے تو لعنتوں کے توق کے ساتھ، لعنتوں کے بوجھ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جس پر اللہ رسول کی لعنت ہو وہ کام کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری عورتیں کتنا ہی سوچے کہ نہیں صاحب ہم مزار پہ جائیں گے ثواب ملے گا، تو ثواب تب ملے گا جس پر نبی کہے کہ ثواب ہے، ہمارے اور آپ کے کہنے سے ثواب نہیں ہو سکتا۔ تو جب رسول نے کہہ دیا کہ لعن اللہ زوارۃ القبور، اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرے، تو جس پر حضور لعنت بھیجے وہ ثواب کا ذریعہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہتر ہے کہ عورتیں گھر میں رہے، گھر میں ٹھہری رہے، اور گھر میں ہی جب مصیبت پریشانی ہو تو اس بزرگ کا تصور کر کے امداد کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء اکرام اپنی قبروں میں بھی دور سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں۔ کیا اب ایک سوال میں اس میں ہے نہیں عرض کر دوں، اس میں پھر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینے میں پھر رسول اللہ کی قبر پر کیوں جاتی ہے عورتیں؟ ایک شبہ ہوتا ہے، حالانکہ سوال میں نہیں پوچھا گیا ہے، لیکن کل کوئی آپ کو اس تعلق سے بدگمانی میں ڈالے، میں پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ اور عام ولیوں کا معاملہ الگ ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پوری امت میں باپ کے مثل ہے، اور باپ سے کوئی پردہ نہیں ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز علماء فرماتے کہ حضور کی قبر پر جانے پہ بہت بڑی بشارت ہے، اس لیے اس بشارت کی بنیاد پہ عورت کو وہاں نہیں روکا جاتا۔ ایک تو باپ کی مثل ہے، پردہ نہیں ہے رسول اللہ سے، سب بچیاں ہیں حضور کی، کوئی بھی عورت کتنی ہی بڑی ہو سب نبی کی بچیوں کی طرح ہے۔ اور بشارت یہ ہے کہ آقا نے کہا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اس بنیاد پر اجازت دی جائیں گی، لیکن دوسرا کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو وہ غیر محرم ہے تو اس کی قبر پر جانا جائز نہیں۔ یہ نہ سوچے بھائی داتا گن بخش لاہوری ہے یا حضرت بندہ نواز یہ تو ہمارے دادا کی طرح ہے، ارے وہ دادا وادا یہ سب منہ بولے رشتے ہیں، وہ غیر محرم ہے شریعت کا رشتہ۔ اب اس کے لیے میں ایک دلیل سنا دیتا ہوں آپ کو۔ سنن المسند میں امام احمد ابن حنبل روایت کرتے ہیں، مسند احمد ان کی حدیث کی کتاب ہے کئی جلدوں میں، اس میں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں قبر پر جاتی تھی، اس لیے جاتی تھی کہ یہ میرے شوہر ہے اور شوہر سے کیا پردہ۔ پھر میرے والد ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو میں قبر پر جاتی تھی کہ ابو بکر تو میرے والد ہے، اور کہتی جب عمر کا انتقال ہوا اور عمر کو دفن کیا گیا تو اب میں بہت کم جانے لگی، اور جاتی ہوں تو پردہ اوڑھ کے چھپا کے منہ، اس لیے کہ عمر سے مجھے حیا آتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عورتوں کو دوسری قبر پر جانے کا حکم الگ ہے، رسول کی مدار کی بات الگ ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن آج کل سسرال والے اور شوہر اس کی اجازت نہیں دیتے اور اجتماع میں جانے کی بھی اجازت نہیں دیتے، آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے تو عورت کا اجتماع میں جانے کی گھر والے اجازت نہیں دیتے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ نفل کام ہے، روزہ نفل ہو تو حکم یہ ہے کہ شوہر اجازت نہ دے تو عورت نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ تو اگر شوہر اجازت نہ دے تو شوہر کی اجازت کے بغیر اجتماع میں جانا بھی جائز نہیں ہوگا شریعت کے مطابق۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اجتماع میں پردے کے ساتھ جانا ممکن ہے، بے پردگی نہیں ہوتی اور وہاں واقعی دین کی ایسی باتیں سکھائی جاتی جس سے فائدہ ہو، ورنہ آج کل وہابی عورتیں بھی اجتماعات کرنے لگی ہے جو قوم کو گمراہ کرتی ہے، تو ویسے اجتماع میں تو جانا حرام ہے۔ اور اگر سنی عورتوں کا اجتماع اور وہاں جانا چاہتی ہے
تو حسن اخلاق سے محبت سے شوہر کو سمجھائے، اور اگر شوہر تب بھی نہ مانے تو کم سے کم یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے تنہا نہ جانے دیں، اور تنہا جانا بھی نہیں چاہیے بلکہ آپ مجھے اجتماع تک چھوڑ دیجئے، اجتماع ختم ہو تو لینے آ جائیے. یہ طریقہ اپنائے تو ہو سکتا ہے اس پر شوہر مان جائے. اور اگر تب بھی راضی نہ ہو تو عورت کو علم دین حاصل کرنا سے مراد یہ نہیں کہ اجتماع ہی میں ہی حاصل ہوگا، گھر پر بھی وہ کتابیں وغیرہ پڑھ کے علم حاصل کر سکتی ہے. لیکن بہرحال اس زمانے میں اجتماع بہت آسان طریقہ ہے، تو شوہر کو سمجھائے حسن اخلاق سے، گھر کے جو بڑے ہیں ان کو سمجھائیں. تو کسی بھائی کے ساتھ اپنے یا اپنے شوہر کے ساتھ اجتماع میں آئے، وہی بھائی لے کے چلے جائے، اور یہ اہتمام کے ساتھ ہو تو بالکل جائز ہے. کیا اپنے منگیتر سے بات کر سکتے ہیں یہ فون پر؟ اس زمانے میں یہ اتنی بڑی بےہودگی ہے کہ پوچھیے مت. اس سے بڑی بےہودگی نہیں ہے کوئی، اللہ کی پناہ. منگیتر سے وہ شوہر نہیں ہو جاتا، منگنی سے شوہر نہیں ہو جاتا. آج کل تو منگنیوں میں ایک رواج بھی چل پڑا ہے کہ مرد صاحب جو ہے عورت کو انگوٹھی بھی پہناتے ہیں. یہ بھی سخت حرام ہے. عورت کو دیکھنا بھی حرام، غیر عورت کو غیر عورت سے بات کرنا بھی حرام، اس کی آواز سننا بھی حرام. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت عورت ہے. عورت کے معنی ہوتے چھپانے کی چیز. سرکار نے فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی عورت کی آواز بھی غیر عورت کی آواز سننا وہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تنہا عورت کے گھر جانے سے بچو. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کے یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے. تو یہ منگیتر والا بڑا لفڑا ہے. پھر کئی بار کیا ہوتا ہے پتہ ہے اس میں ایک وبال کیا ہوتا ہے؟ منگنی ہو گئی، فون پہ محبت کی باتیں چل رہی ہے، اور بعد میں رشتہ ہی ٹوٹ گیا. پھر اب جب رشتہ ٹوٹ گیا تو بیٹھے شرماتے ہوئے کہ کیسی کیسی بےہودہ باتیں کی تھی. تو یہ بےہودگی ہے. اس میں وہ ماں باپ بھی ذمہ دار ہے جو اپنی بچیوں کو موبائل لا کے دیتے ہیں کہ جاؤ یہ منگیتر سے اب بات کرو. وہ ماں باپ بھی ذمہ دار ہے، اور وہ لڑکی بھی ذمہ دار ہے جو غیر، جب تک شادی نہیں وہ غیر مرد ہے، اس سے بات کرنا حرام ہے، اس سے ملنا حرام، اس کو دیکھنا حرام. اور میں ایک پریکٹیکل بتا رہا ہوں، حالانکہ بولنا نہیں چاہ رہا لیکن ہماری ماں بہنیں سن رہی ہے تو میں اپنا ایک پریکٹیکل بتا رہا ہوں. پریکٹیکل یہ ہے کہ جو رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت نکاح سے پہلے بات نہ کرے، اور نکاح کے بعد ہی جب شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے اور بیوی شوہر سے، تو اس رشتے میں جو محبت ہوتی ہے نا وہ پہلے اس رشتے میں محبت نہیں آتی. وہ جو منگیتر صاحب بات کر لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ سارے مرد کی کمزوری عورت کو پتا چل جاتی ہے، عورت کو مرد کی کمزوری، عورت پہ لٹو بناتی ہے اسے مرد کو، لٹو بن کے گھومتے ہیں. پھر وہ محبت نہیں آتی جو نکاح کے بعد، رشتے اور دعاؤں کے بعد، کیونکہ رشتہ ہوتا ہے تو اس میں پھر بزرگوں کی دعائیں شامل ہو جاتی ہے. اور پھر وہ دعاؤں کی جو ہے ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں بہت ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے. پھر وہ تو یہ ایک فطری بات ہے، اس لیے بہتر ہے کہ نہ کرے. ایک حدیث پاک ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ام سلمہ اس حدیث کی راویہ ہے، حضور کی بیوی. وہ کہتی ہے کہ سرکار کے ساتھ ہم سب بیویاں بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، دکھتا ہی نہیں تھا، پیدائشی نابینا تھے. وہ ملنے کے لیے آئے، رسول اللہ سے آواز دی کہ سرکار گھر میں تشریف فرمائے. تو سرکار نے اپنی بیویوں سے فوراً کہا چلو دوسرے کمرے میں جاؤ، پردہ کرو. تو ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ پردے کی کیا ضرورت ہے ان سے، وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے. آقا نے فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتے مگر تم تو دیکھ سکتی ہو، تو یہ بھی پردہ ہے. تو جب دیکھنا جائز نہیں تو بات کرنا کیسے جائز؟ تو میں تو سمجھتا ہوں ایسے ماں باپ بہت ہی بے غیرت تھے کہ موبائل بھی لا دیا، ریچارج بھی کر دیا، اب محترمہ اپنے منگیتر سے رات بھری گپے مارتے بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ اوڈا فون آ گئے نا، یہ پورا فری کال والے، تو اس نے تو اور خرافات پھیلا دی ہے. یہ سب حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو اور ہماری بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے. عورت کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز ہے، یعنی مسجد میں جائز نہیں ہے، گھر میں جماعت قائم کی جا سکتی ہے، لیکن عورت امام نہیں بن سکتی. شوہر یا باپ اگر امامت کرے تو اس کے پیچھے بیٹی، ماں، یہ امامت جو ہے جماعت قائم کر سکتے ہیں. اگر شوہر نماز پڑھا رہا ہے تو اپنے شوہر کے پیچھے عورت جماعت میں نماز پڑھ سکتی ہے. سسر جی ہیں تو بیٹی ہے، یا کیا کہنا چاہیے بیوی ہے، بیٹی بیوی وغیرہ یہ کر سکتی ہے، لیکن مسجد میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس کا حکم میں واضح کر چکا ہوں. واللہ عالم ثم رسول عالم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کس طرح علم حاصل کرتے تھے؟ تحریر کے ذریعے یا مباحثے کے ذریعے؟ اور ذات کو دار پڑھنا کہاں تک درست ہے؟ دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، اس تعلق سے بخاری شریف میں حضرت عروہ ابن زبیر کی ایک روایت ہے. عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ حضور کے چند صحابہ رسول اللہ کا غسل کا طریقہ جاننے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے، اور حضرت عائشہ نے پردے کی آڑ سے غسل کا طریقہ بیان فرمایا. اس حدیث میں واضح ہے
تو حضرت عائشہ جب تعلیم فرماتی تھی تو پردہ ہوا کرتا تھا درمیان میں، صحابہ ادھر ہوتے تھے اور حضرت عائشہ ادھر ہوتی تھی، وہ پوچھتے تھے، صرف آواز آتی تھی، حضرت عائشہ ام المومنین سامنے نہیں آتی تھی۔ ہاں بعض وہ صحابہ ہے جو حضرت عائشہ سے بلا پردہ ملاقات کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے جو ہے رشتے میں بھانجے ہوتے تھے، جس میں عبداللہ ابن زبیر ہے جو سگے بھانجے تھے، عروہ ابن زبیر ہے کہ سگے بھانجے تھے، اور عبداللہ ابن عمر ہے کہ حضرت عائشہ کے سامنے کے بچے تھے، ان کو پالا تھا ان لوگوں کو، تو یہ بے پردہ آ جایا کرتے تھے۔ لیکن باقی جتنے صحابہ ہے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ حضرت علی تک کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی بھی جب حضرت عائشہ سے ملاقات کے لیے آتے تو بیچ میں پردہ ہوا کرتا تھا، یعنی داماد ہونے کے باوجود بھی پردہ کرتی تھی ان سے۔ تو یہ طریقہ ہے، اور ذات کو دات تو میرے خیال سے اس کا صحیح جواب جو ہے قاری حضرات ہی دے سکتے ہیں، میں چونکہ قاری نہیں ہوں اس بارے میں معذرت طلب کرتا ہوں۔ جس کی بد مذہبی واضح نہ ہو سکے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ جنت میں مسجد ہوں گی یا نہیں؟ دو سوال ہے۔ پہلا سوال، جس کی بد مذہبی ظاہر نہ ہو تو اس کو ہم بد مذہب تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر اس پہ ڈاؤٹ ہو، شبہ ہو، تو اس سے دینی معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے، اور جب تک بد مذہبی واضح نہ ہو جائے اس پر کوئی حکم شریعت نہیں لگا سکتے ہم۔ بات و اخلاق سے ہی کریں گے، اگر وہ سلام کرے تو جواب بھی دیا جا سکتا ہے، مگر اگر شبہ ہے کہ یہ بد مذہب ہے یا نہیں، 50-50 والا معاملہ ہے، تو احتیاط یہ کہ وہ سلام کرے تو جواب جب دے تو علماء فرماتے ہیں نیت یہ کرے کہ اس کے کاندھے کے فرشتوں کو جواب دے رہا ہوں، اس کو نہیں۔ اور جب واضح ہو جائے کہ کٹر سنی ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یا یہ واضح ہو جائے کہ پکا بد مذہب ہے تو پھر تو سلام علام بھی یہ سب حرام ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ جنت میں مسجد ہوں گی یا نہیں؟ جنت میں یہ مسجدیں کشتی کی شکل میں جائیں گی، وہاں نمازیں نہیں پڑھیں گے، یہ صرف مسجدوں کا اعجاز ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ مسجد دنیا میں جتنی ہے، اور یہ سب سنیوں کی مسجد وہابیوں کی نہیں، یہ سمجھ لیں آپ، کیونکہ وہابیوں کی مسجد مسجد نہیں ہوتی، حضرت فرماتے یہ مثل گھر کے ہے، یہ مثل گھر کے ہے، اس کے کوئی حرمت اور کوئی احترام نہیں ہے۔ لیکن جو اہل سنت کی بنائی ہوئی مساجدیں ہیں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار وہابیوں کی مسجد کو کیسا بول دیا انہوں نے، تو سن لیجئے قرآن میں مسجد زرار کا بھی ذکر آیا ہے، جو منافقین نے بنائی تھی اور رسول اللہ نے اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دے دیا تھا اور جلا دیا گیا تھا۔ تو ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن نے اس کو لفظ مسجد ہی استعمال کیا ہے، قرآن میں مسجد زرار لفظ آیا ہے اس کے لیے، لیکن اس کو جلا دیا گیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار فرماتی ہے کہ جو دنیا کی مساجدیں ہیں یہ قیامت کے دن کشتیوں کی شکل ہوں گی، اور ہر مسجد میں جو نماز پڑھتے تھے اس مسجد کے جماعتی، فرشتے ان سے کہیں گے کہ اپنی اپنی کشتیوں میں اپنی اپنی مسجدوں میں سوار ہو جاؤ، اور یہ مساجدیں پل صراط سے پار کر کے لے جائیں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوں گی تو قیامت قائم ہونے سے پہلے، دنیا کی تباہی سے پہلے، تمام دنیا کی مساجدیں آسمانوں پہ اٹھا لی جائیں گی، جنت میں جائیں گی، اور سب سے آخر میں جو مسجد جائیں گی وہ رسول اللہ کی مسجد نبوی شریف اور گنبد خضرا ہوں گے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ تو فرمایا کہ ساری مسجدیں میری مسجد کو سلام کر کے گزریں گی، کیونکہ یہ تمام مسجدوں کی سردار ہے، تو ساری مسجدیں جنت میں جائیں گی۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ یہ کیا لکھا ہے؟ ماں اور بھائی، ہاں اچھا، یہ سوال تھوڑا بڑا نازک ہے کہ ماں اور بھائی اہل سنت جماعت میں نہیں ہے، دوسری جماعت سے مطلب، اور یہ جو بہن پوچھ رہی ہو کہہ رہی ہے میں اہل سنت سے ہوں تو کیا میں ان سے رشتہ رکھ سکتی ہوں؟ اگر کواری ہے تو بیچاری مجبور ہے، تو جب تک شوہر وغیرہ اچھا نہ مل جائے تو برداشت کر لے، صبر کر لے، ہدایت کے لیے ان کی دعا کرے، اور شوہر جب نیک سیرت شوہر مل جائے تو تب بھی کوشش کریں بھائی کو اور ماں کو سمجھانے کے لیے، اور جب دیکھیں کہ بد مذہبی پر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان سے رشتے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں بتا دیتا ہوں، رسول اللہ کی ایک زوجے ہیں، غالباً ان کا نام ام حبیبہ ہے، سفیان، ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور ابو سفیان اس وقت کفر کی حالت میں تھے، اور یہ رسول اللہ کی نکاح میں ابو سفیان ایمان نہیں لایا۔ ایک بار اپنی بیٹی سے ملنے مدینے آئے، جب یہ مدینے آ گئی ہجرت کر کے، رسول اللہ کا بستر بچھا ہوا تھا، ابو سفیان جیسے بستر پہ بیٹھنے لگے حضرت ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا، تو باپ کو بڑا ناگوار گزرا، کہا کہ تو میری بیٹیوں کی یہ بدسلوکی کرتی ہے، یہ بستر کیوں ہٹایا؟ تو کہتی ہے میرے باپ سن، تو میرا باپ ضرور ہے مگر یہ بڑا مبارک بستر ہے رسول اللہ کا، اور یہ بستر اس لائق نہیں کہ تجھ جیسا ناپاک کافر اس کے اوپر بیٹھے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے بھائی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری شریف میں، سرکار کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ نبی سے اتنی محبت، باپ ماں سے زیادہ، اگر ماں باپ بھائی کوئی بھی ہو، اگر نعوذ باللہ من ذالک وہ رسول اللہ کے وفادار نہیں، بد مذہب ہے، بد دین ہے، تو پھر ان سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ قرآن میں سورہ مجادلہ کے اندر آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لا یؤمنو، آیت کا مفہوم یہ ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسول۔ اللہ فرماتا ہے حبیب تو اس قوم کو نہ پائیں گا جو دعویٰ تو کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، مگر دوستی کرتے ہیں اللہ رسول کے گستاخوں سے، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ رسول کے گستاخوں سے دوستی کرے، اللہ رسول کے دشمنوں سے تعلقات قائم رکھے۔ لیکن اگر اب کواری ہیں تو مجبور ہے کہ بھائی وہاں پابند ہے، تو جب تک صبر کر لے، اسی طرح صبر کر لے جیسے کفار کے بیچ میں مکہ کے اندر صحابہ مجبور رہا کرتے تھے، اور جب نکاح ہو جائے، اچھے شوہر کیا چلے جائے تو پھر ماں کو بھی چھوڑیے، بھائی کو بھی چھوڑیے، پھر ایسا جیسے مدینے میں آ گئے ہو ہجرت کر کے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ والدین اگر پردہ کرنے سے روکے اور اسلامی لباس پہننے سے روکے، یعنی دوپٹہ پہننے سے، تو کیا حکم ہے؟ والدین اگر نعوذ باللہ کسی کے ماں باپ، حالانکہ الٹا ہوتا ہے، آج کل لڑکیاں بے پردہ ہونا چاہتی ہے، ماں باپ تاکید کرتے ہیں، لیکن کسی جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین جو ہے اسلام پہ چلنے سے روکتے ہیں۔ خاص طور سے نوجوانوں کو ایک تکلیف آتی ہے کہ داڑھی رکھ لے تو گھر میں ماں باپ بڑے ناراض ہوتے، کہتے ہیں زندگی میں کیا ملا گیری لگا رکھا ہے، جوانی میں ہی بوڑھا ہو گیا کیا؟ تو یہ بھی آتا ہے معاملہ مردوں کے ساتھ، اور عورتوں کے ساتھ اگر ہوتا ہے ایسا کہ کوئی لڑکی پردہ کر رہی ہے، ماں باپ پردہ نہیں کرنے دے رہے، تو غیر شرعی کاموں میں ماں باپ کی فرما برداری کا حکم نہیں ہے۔ فرما برداری وہی کی جائیں گی جہاں شریعت کے مطابق ہو، اگر شریعت کے خلاف ماں باپ حکم دے تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی نہیں سنی جائیں گی، لیکن بدتمیزی نہ کرے، ماں باپ سے گالی گلوچ نہ کرے، آواز بلند نہ کرے، اس نے تدبیر سے، اخلاق سیرت سے، نرمی کے ساتھ ماں کو سمجھاتی رہے کہ امی جان پردہ مجھے نہیں بلکہ پردہ آپ کو بھی کرنا ہے، تو یہ کوشش کریں۔ سوال 2 ہے کہ ماں باپ بد مذہب سے جوڑتے ہیں اور کیا اس میں والدین کی نافرمانی؟ نہیں، بالکل نافرمانی نہیں ہے۔ نکاح کے بارے میں لڑکی کو اتنا حق دیا گیا ہے کہ شریعت میں صاف موجود ہے، چاہے در مختار دیکھے، رد المختار، عالمگیری، حتیٰ کہ اگر عربی کتابیں نہ ہو تو بار شریعت ہی آپ دیکھ لیں، صاف مسئلہ لکھا ہے کہ بد مذہب تو بہت دور کی بات، کوئی سنی صحیح عقیدہ لڑکا ہے اور اگر لڑکی کو پسند نہیں ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ لڑکی اگر پسند نہ کرے تو وہ بالکل انکار کر دے، اور شریعت کا حکم ہے کہ بادشاہ وقت اور ماں باپ بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ پھر اس تعلق سے ایک حدیث پاک بھی ہے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابیہ ہے، ان کے والد نے ان کا ایک مرد سے زبردستی نکاح کر دیا، وہ اس نکاح پہ راضی نہیں تھی، تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے باپ نے زبردستی ایک ایسے مرد سے میرا نکاح کر دیا جس کے نکاح سے میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کے والد کو بلایا اور کہا کہ یہ صحیح کہتی ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صحیح کہتی ہے لیکن میں نے جس کو بہتر جانا اس سے نکاح کر دیا۔ حضور نے فرمایا جب یہ راضی نہیں تو یہ نکاح نہیں ہوا، اور حضور نے پھر جدائی کروا دی اور وہ جس کو پسند کرتی تھی اس سے نکاح کروا دیا۔ تو اگر بد مذہب سے ماں باپ زبردستی کرے تو لڑکی کو پوری اجازت ہے کہ بالکل سختی کے ساتھ انکار کر دے، اس میں نافرمانی نہیں ہے بلکہ اللہ رسول کی رضا ہے اس کے اندر۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا ہے یا نہیں؟ جمہور صحابہ کا اس پر اجماع ہے، جمہور یعنی میجورٹی، صحابہ کرام کی میجورٹی کا اس پر اتفاق ہے کہ شب معراج اللہ کے رسول نے پروردگار عالم کا دیدار کیا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک آئی ہے یہ، اور اسی طرح بخاری میں بھی ایک جگہ ہے حضرت انس ابن مالک سے کہ حضرت انس کہتے میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا رأیت رب العزت وکان نورا، بے شک میں نے اپنے رب کو دیکھا اور میں نے اس کو نور پایا۔ سرکار غوث اعظم کی کتاب غنیۃ الطالبین جس کو اہل حدیث نے چھاپا ہے، اہل حدیث والوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے ترجمہ کر کے غنیۃ الطالبین، اس میں غوث پاک نے ایک باب قائم کیا ہے کہ رسول اللہ نے کیا خدا کا دیدار کیا؟
اور اس میں جملہ ہی یہیں سے شروع کرتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب کا دیدار کیا. یعنی غوث پاک کہہ رہے ہمارا عقیدہ ہے. امام احمد ابن حنبل ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آتا ہے اس وقت کہ آپ ایک تکیے سے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے ہیں, اور امام حنبل سے پوچھا کہ امام حنبل بتائیے کیا رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا؟ تو امام احمد ابن حنبل جوش میں آئے, تکیے سے اپنے پیٹھ کو ہٹایا اور جوش میں فرمایا بے شک رب کا دیدار رسول اللہ نے کیا, حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا. راوی کہتے اتنے دیر تک کہتے رہے جب تک آپ کی سانس نہیں ٹوٹ گئی. ایک سانس میں اتنی دیر تک بولتے رہے. یعنی گویا وہ زور دے رہے امام احمد ابن حنبل کہ جو یہ نہیں مانتا کہ رسول نے اللہ کا دیدار کیا وہ بیوقوف ہے گویا ایک طرح کی. اب بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا, لیکن ان کی روایتیں معتبر نہیں ہیں, اس لیے کہ رسول اللہ کی جب حدیث آ گئی ہے صریح طور پر, جیسے وہابی لوگ حضرت عائشہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں. میں یہاں پہ شبہات کو دور کر دیتا ہوں. بدعقیدہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ بخاری میں حضرت عائشہ سے کہ حضور حضرت عائشہ فرماتی جو یہ کہے کہ شب معراج رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے, اور جو یہ کہے کہ رسول اللہ علم غیب جانتے ہیں وہ بھی کذاب ہے. وہ ابھی حدیث پیش کر کے کہتے دیکھو حضرت عائشہ کہہ رہی ہے وہ جھوٹا ہے جو رسول کہے کہ رسول کا دیدار کیا. اس کا جواب امام احمد ابن حنبل نے بھی دیا, اور اس کا جواب غوث پاک نے بھی دیا, اور بہت سارے علماء نے دیا, امام قاضی عیاض نے دیا, متعدد علماء نے اس کے جواب دیے. اور جواب یہ دیے کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں یہاں, ایک ہوتی ہے حدیث موقوف اور ایک ہوتی ہے حدیث مرفوع. مرفوع حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ کا قول بیان کیا جائے, جس میں حضور کہے کہ یہ ایسا ایسا ہے, اور موقوف اسے کہتے ہیں جس میں صحابی کا قول بیان کیا جائے. اب اس حدیث کی سند دیکھیں بخاری کی حضرت عائشہ والی کی, اس میں ان مسروق ان عائشہ قالت. حضرت مسروق روایت کرتے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا. مسروق کون ہے؟ یہ تابعی ہے, اور حضرت عائشہ صحابیہ ہے. اور وہ دوسری حدیث جو آتی ہے مسلم میں اس میں ہے ان انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک کہتے رسول اللہ نے فرمایا. یہاں صحابی انس ہے اور روایت کس سے کر رہے ہیں؟ صحابی سے. تو صحابی کے مقابلے میں ادھر تابعی ہے, ادھر مسروق ہے, ادھر صحابی ہے. ادھر عائشہ ام المومنین ہے تو ادھر رسول اللہ ہے. تو تابعی کے مقابلے میں صحابی کا قول معتبر بڑا مانا جائے گا, اور صحابی کے مقابلے میں رسول کا قول ادھر معتبر مانا جائے گا. تو وہ حدیث جس میں رسول اللہ کا کچھ قول آ جائے وہ مرفوع حدیث زیادہ معتبر ہے موقوف کے مقابلے میں, تو وہ حضرت عائشہ کی رائے ہے, اور یہاں رسول اللہ کا قول ہے. تو قول رسول کے مقابلے میں حضرت عائشہ کی رائے کو اہمیت نہیں دی جائے گی. یہ اس کا اصول ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. کیا خواتین نماز کے لیے مسجد جانے کی اجازت ہے؟ اس کا جواب دیا جا چکا ہے. کیا خواتین درگاہ کو جا سکتی ہے؟ یہ بھی دیا گیا ہے. کوئی لڑکی شادی سے پہلے کسی سے بیعت لے سکتی ہے. ہاں, کنواری بھی بیعت کر سکتی ہے کسی پیر سے, اور شادی شدہ دونوں بیعت کر سکتی ہے. بلکہ اگر چھوٹی بچی ہے تب بھی بیعت کرنا اور کرانا جائز ہے. بلکہ اگر باپ اپنی کمسن نابالغ بچی کو بھی اپنے پیر یا کسی پیر سے بیعت کروا دے تو وہ بھی بیعت درست ہے. لیکن اگر جوان لڑکی ہے, بچی ہے تو الگ بات ہے, لیکن جوان لڑکی ہے تو پیر سے بیعت لیتے وقت بے پردہ اس کے سامنے بھی آنا درست نہیں ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ پردے کی آڑ میں بیعت کرے, اور پیر صاحب جو ہے چادر وغیرہ ڈال دے اور چادر کو پکڑ کے وہ بیعت کے کلمات کہہ دے. پلاسٹک کے زیور پہن کر نماز ہوں گی یا نہیں؟ پلاسٹک کے زیور پہ نماز ہو جاتی ہے, لیکن البتہ پیتل کے زیور, تانبا, لوہا, اور وہ آج کل جو ڈپلیکیٹ سونا آیا, مجھے نہیں معلوم, وہ عورتیں اور بہنیں زیادہ جانتی ہیں ہماری. کون سا سونا بولتے ہو ڈپلیکیٹ کو؟ آپ کو پتا ہی ہے, اس کا ایک نام ہے. وہ مطلب سونے کی طرح دکھتا ہے لیکن سونا ہوتا نہیں ہے. وہ بینڈیج یا بینڈیڈ کیا بولتے ہیں اس کو یار؟ ہاں اب رہتا ہوا, اب بیوی سے جا کے پوچھ کے آنا پڑے گا. تو وہ جو سونا ہوتا ہے وہ اصل میں سونا نہیں, دوسری دھات کا ہوتا ہے, سونے کی طرح دکھتا ہے. تو اس پر نماز نہیں ہوگی, مکروہ تحریمی ہے. عورت صرف چاندی کا زیور پہن سکتی ہے اور سونے کا زیور. چاندی اور سونے کے علاوہ کوئی بھی دھات کا زیور جائز نہیں ہے. البتہ پلاسٹک کا زیور جائز ہے کیونکہ وہ دھات نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی زیور پہ نماز نہیں ہوگی. واللہ عالم ثم رسول عالم. حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ ہے, انہیں علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں جبکہ علیہ السلام تو پیغمبروں کو کہا جاتا ہے؟ جس طرح انسانوں میں پیغمبر ہے اس طرح فرشتوں میں بھی پیغمبر ہے, اور حضرت جبریل علیہ السلام یہ فرشتوں کے پیغمبر ہے.
اس لیے ان کو علیہ السلام حضرت اسرافیل بھی فرشتوں کے پیغمبر ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتح رضیہ میں فرمایا کہ جس طرح انسانوں میں پیغمبر مبعوث کیے گئے ویسی فرشتوں میں بھی پیغمبر مبعوث کیے جاتے ہیں جو فرشتوں کو تعلیم دیتے ہیں, عبادت کا ڈھنگ اور طریقہ سکھاتے ہیں. لیکن انسانوں میں جو انبیاء مبعوث ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے, فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں. اس لیے علیہ السلام کہتے ہیں, اور علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر اللہ کا سلام ہو, اس لیے کہنا لگانا درست ہے. گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے, ایسا کہنا کہاں تک درست ہے؟ بالخصوص آرام فرمانے والے جائز ہے, ہمارے علماء نے استعمال کیا ہے اس کو, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. سرکار جب ہر جگہ موجود ہے یقیناً تو پھر مدینے سے آئیں گے کہنا کیسا ہے؟ یہ سوال تھوڑا دلچسپ ہے. دیکھیے اس میں وہابی لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں. وہابی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب سنی لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو پھر بولتے کیوں ہو کہ گنبد خضرا سے آ جاؤ, گھر میں آ جاؤ, یہاں آ جاؤ؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. پہلے سن لیجیے, حاضر و ناظر کا مطلب ہمارا یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے, یہ نہیں ہے. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے, ایک لفظ ہے حاضر اور ایک لفظ ہے ناظر, بیچ میں واو ہے جو واو دونوں کو جدا کر رہا ہے. اب وہ ہے حاضر و ناظر. حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجود اور ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والے, دیکھنے والا. جیسے کہ میں یہاں موجود ہوں, جہاں جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں وہاں حاضر ہوں, لیکن آپ اس پردے کی طرف ہے ساری ہماری بہنیں, وہاں میں حاضر نہیں ہوں. لیکن آپ مجھے ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے لیے وہاں ناظر ہوں لیکن حاضر نہیں ہوں. چلیے یہ مثال تھوڑی مشکل ہو گئی, بہت آسان سے سمجھاتا ہوں. آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں حاضر ہے, اور نگاہ اٹھا کے دیکھیے آسمان کو, تو آپ کو آسمان تو نظر آ گیا لیکن آسمان پر اب حاضر نہیں ہے, لیکن آسمان پر ناظر ہے. ناظر مطلب دیکھنے والے. تو دو عقیدے, حاضر اور ناظر. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ جہاں بھی موجود ہو وہاں حاضر ہے, اور جہاں موجود ہے وہاں سے پوری کائنات پر ناظر ہے. تو حضور گنبد خضرا میں حاضر ہے مگر پوری کائنات پر ناظر ہے, یعنی پوری کائنات کو آپ دیکھتے ہیں, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جہاں موجود ہے وہاں حاضر ہے. اور حضور کو اللہ نے یہ اختیار دیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں فرماتی ہے کہ اللہ نے رسول کو یہ اختیار بخشا, یہ طاقت دیے کہ اکیلے ہی نہیں بلکہ اپنے صحابہ میں سے جس کو چاہیں اپنے ساتھ لے کر دنیا کے کسی بھی حصے میں تشریف لے جا سکتے ہیں. تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. تو حضور جہاں گنبد خضرا میں حاضر ہے, موجود ہے, لیکن کرم فرمائے تو اس بزم میں بھی آ سکتے ہیں, اس محفل میں آ جائیں, سرکار کی مرضی مبارک ہو تو حضور کو یہ اختیار ہے. مگر موجود کہیں بھی ہو, سرکار اگر یہاں آ جائے تو تب بھی پوری کائنات پر ناظر ہے, گنبد خضرا میں تب بھی ناظر ہے. آپ کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. ارے رسول اللہ تو بہت بڑی ذات کا نام ہے, سرکار تو نبیوں کے سردار ہے, خدا کے بعد سب سے افضل ذات ہے. مگر غوث پاک کا تو یہ حال ہے کہ سرکار غوث اعظم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں, نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خر دلالتین اللہ حکم اتصالی, میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو. تو غوث پاک جب ساری کائنات کو ہتھیلی میں رائی کے دانے کی طرح دیکھ سکتے ہیں تو رسول اللہ تو غوث پاک کے بھی آقا اور مولا ہے. تو بے شک وہ حاضر و ناظر سے مراد یہ ہے, اور بے شک وہ ناظر ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. یہ آخری سوال ہے, اس پہ اختتام ہے کہ نیاز کرتے وقت درگاہوں میں جانور کا سر, پیر, چمڑا مزار مبارک پر لے جاتے ہیں اور نظر دلواتے, یہ کیسا ہے؟ تھوڑا تفصیلی بیان کیجئے. کسی بزرگ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا, کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا, پھر اس کا گوشت پکا کر یا ویسی کچا غربا مساکین میں تقسیم کر دینا یا پکا کر کھلا دینا, یہ بہترین عمل ہے, جائز ہے, درست ہے, باعث ثواب و برکت ہے. خود حضرت علی سے ثابت ہے, ابو داؤد شریف کتاب الاضحی یعنی قربانی کا بیان, اس کی پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت علی ہر سال 2 قربانی کیا کرتے تھے, 2 اونٹ ذبح کرتے. صحابہ نے پوچھا, علی ایک ہی قربانی میں ہو جاتی ہے قربانی, آپ 2 کیوں کرتے؟ کہا ایک تو اپنی طرف سے کرتا ہوں, اور دوسری رسول اللہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ علی جب تک اللہ تجھے حیات دے 2 قربانی کرنا, ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے. تو میں دوسری قربانی رسول کی طرف سے کرتا ہوں. تو نظر و نیاز اسی کا نام ہے. تو کسی بزرگ کی خوشنودی کے لیے, جیسے حضرت علی نے رسول کی خوشنودی کے لیے ایک جانور ایکسٹرا کیا ہے, جائز ہے. لیکن یہ پیر اور یہ قبر پہ لے جانا اور اس کی پابندی کرنا یہ غیر شرعی ہے, اس کی کوئی سند نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب
बेहुदा रस्म है कि आप सर और पैर कबर पे ले जाएं और चमड़ा ले जाएं, बल्कि वो चमड़ा ले जाके तो और तकलीफ देना है वहां पे लोगों को भी कि बदबू फैल रही है, ताफुन फैल रहा है, और नौजुबिल्लाह वो फर्श भी गंदा करना है, तो इसकी जरूरत नहीं, इससे बचे आप। एक ऐलान ये है कि 5 मार्च और 6 मार्च 2016 को सुन्नी सालाना इज्तिमा आपके शहर गुलबर्गा में पीर बंगाली दरगाह के सामने मैदान पर रखा गया है। 5 मार्च को सिर्फ खवातीन के लिए दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक इज्तिमा होगा, और 6 मार्च को मर्द हजरात के लिए सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक। तो तमाम इस्लामी बहनों से और मर्दों से गुजारिश है कि इस इज्तिमा में शिरकत करें। 5 मार्च 2006 को पीर बंगाली दरगाह के सामने का जो मैदान है वहां पर 5 मार्च को औरतों के लिए सुबह रात 2 बजे दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा, और दूसरे दिन यानी 6 मार्च को उसी जगह पर मर्दों के लिए सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक रहेगा। तो आप अपने घरों में अपने भाइयों से, जो शोवर वाली हमारी बहनें, अपने शोवरों से और अपने घर के मर्दों से कहें कि इस इज्तिमा में जरूर शिरकत करें, और खुद भी औरतों वाले इज्तिमा में तशरीफ लाएं। अच्छा, दुआ के लिए आया, चलिए ठीक है, सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।